بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ لیلۃ القدر، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے، اور اس کے جو شان نزول ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک عابد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے، بعضوں نے نام لکھا ہے حضرت مجاہد سے جو مروی روایت ہے اس میں، اور شخصیت کا ذکر ہے، اور جو حضرت عطا اور دیگر لوگوں سے مروی ہے اس سے اور لوگوں، لیکن حضرت شمعون کا نام آتا ہے اچھا۔ کہ حضور سید عالم نے ان کے جہاد کا تذکرہ کیا کہ وہ دن کو جہاد کرتے تھے اور ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور 1000 مہینہ انہوں نے اسی طرح سے گزارا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو حضور کی اس بزم نور کے پاکیزہ ساتھی، وہ ہر وقت خیر کی طلب میں ہوتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ منہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، تو یہ صحابہ سارے سابق بالخیرات تھے۔ اور آج کی بڑی رات بڑے صحابی کا ذکر کر دوں تو اچھا رہے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں آہا۔ کہ سارے سابق بالخیرات تھے اور ابو بکر سباق بالخیرات تھا، یعنی وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے تھے۔ تو صحابہ چونکہ سابق بالخیرات تھے، وہ کب پیچھے رہتے تو تمنا ہوئی، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی اتنی تھوڑی ہیں، 1000 مہینہ ایک دفعہ۔ پھر تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، 1000 مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتے، بے شک۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ عطا ہوئے امت کو، یہ صدقہ ہے میرے سرکار کے اس حسین چہرے کا۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا سمندر جوش میں آیا، فرمایا محبوب تو کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم جتنا پچھلی امت کے ان عابدوں کو 1000 مہینے میں نوازا، آپ کے تصدق سے آپ کی امت کے عابد کو، آپ کی امت کے زاہد کو، آپ کی امت کے عبادت گزار کو ایک رات میں عطا فرما دیا۔ آہا۔ اب یہی وجہ ہے کہ نبی پاک، اور یہاں میں ایک جملہ کئی دفعہ بولا کرتا ہوں، شاید سننے والوں کو مزہ دے دے، کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا لگژری قسم کا ڈبہ لگایا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبہ جڑا ہوا کس سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہا ہوں، یعنی یہ کنیکشن نہیں کتنا ہے اسٹرانگ ہے۔ کہ اس کا ایک ڈبہ ہے، وہ بے شک عالی شان ہو، لیکن اس کے آگے انجن جو ہے وہ اسپیڈ والا نہ ہو، تو اس نے صحیح۔ اتنی اسپیڈ میں نہیں جانا۔ تو جس کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے او ہو کہ ہو۔ پل بھر میں آسمانوں پہ آ رہے ہیں اور واہ جا رہے ہیں، واہ۔ اور کنڈی ہل رہی ہے اور جا رہے ہیں، اور کنڈی ہل رہی ہے اور واپس آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی اس رشتے کی وجہ سے امت کو لیلۃ القدر خیر من الف کیا شہر۔ بات ہے۔ قدر کا ایک معنی ہم دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے تنگی، قدر کا ایک معنی ہے مقدار، شان، قدر کا ایک معنی اس کا بنتا ہے تقدیر۔ تو لیلۃ القدر کے کئی وجوہات ہیں قدر کہنے کی۔ ایک یہ کہ یہ قدر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں مقدار نیکیوں کی بڑھ جاتی ہو، جیسے میں نے بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسرا معنی کہ قدر تنگی کو کہتے ہیں، تو جیسے مولانا نے بیان کیا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے زمینوں پر کہ ان کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے کہا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تقدیر کی رات، اور اس کا تذکرہ دوسری صورت میں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والے تمام امور اس رات کو، یعنی تقدیر بنانے والی یہ نا آج کی رات ہے۔ آج بڑے بڑے فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ وہ کہ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ شب برات کی 15ویں بھی ہے، اس کے لیے بھی تفاسیر میں موجود ہے، لیکن اگر یوں کیا جائے قرآن مجید کا تذکر اور ساتھ اس کو، تو پھر یہ رات تقدیر والی رات بھی ہے کہ آج کی رات جو ہے نا وہ تقدیر بنتی بھی ہے، اور اگر کوئی بدقسمت رہ جائے تو پھر بگڑتی بھی ہے۔ تو ہمیں آج کی رات، جیسے ہم مجھ سے قبل میرے دوستوں نے، بزرگوں نے، شیوخ نے تذکرہ کیا کہ آج کی رات کے جہاں دیگر عبادات ہیں، معاملات ہیں، اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے توبہ، ندامت۔ ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ وقت تو لمبا ہو گیا، بس جلدی سے بات کر لوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ بھڑکے گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید کہتے ہوئے 35 میل لمبے شعلے جہنم کی آگ کے ہو جائیں گے۔ فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے مالک یہ آگ تو بڑھتی جا رہی ہے، بڑی تدبیر کریں گے، لیکن
پھر کچھ فرشتے اپنے ہاتھوں پر کچھ پانی کے قطرے لا کر اس آگ پہ ڈالیں گے تو آگ بالکل نیچے چلی جائے گی. اللہ اکبر. فرمایا صحابہ معلوم ہے وہ پانی کے قطرے کون سے ہوں گے؟ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو. اللہ اور ایک اکبر. روایت میں آتا ہے کہ کمال. میری امت کے جوانوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو. ان میں اتنی قدر ہے، ان میں اتنی شان ہے ان آنسوؤں کی جو ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی بڑا، کبریائی اس کے لیے. بے شک. اور کہا جاتا ہے نا کہ دو چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہیں، ایک اللہ کو پسند ہے، ایک اللہ کو ناپسند ہے. ایک ہے ظلم جو اللہ کے پاس نہیں پر اللہ کو ناپسند ہے، دوسری ہے عاجزی. اللہ کے پاس تکبر نہیں ہے، ہے، کبریائی وہ تو ہے. کبریائی اس کے آہا. لیے، پر اس کو پسند بڑی ہے. سبحان اللہ. تو آج کی رات عاجزی والی رات ہے، مانگنے والی رات ہے. ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے، اور بزرگوں نے جہاں تک لکھا ہے کہ زیادہ تر امکانات ہیں. امکانات 27ویں کے ہیں.